شان فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ 10 محرم کی رات حضرت امام حسین اپنے تمام ساتھیوں کو صبح شہید ہونے والوں کے نام بتا رہے تھے۔ سب سے پہلے عباس کا نام لیا اور فرمایا اے عباس کل تم شہید ہو جاؤ گے۔ پھر علی اکبر کا نام لیا، پھر اون و محمد کے نام لیے۔ حضرت امام حسین رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے نام لیتے رہے۔ شہزادہ قاسم منتظر تھے کہ میرے چچا حسین میرا بھی نام لیں گے۔ بالآخر آپ اٹھے اور فرمانے لگے اے میرے چچا حسین، کیا کل شہید ہونے والوں میں میرا نام نہیں؟ امام حسین مسکرا پڑے اور فرمایا اے قاسم، موت تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ شہزادہ قاسم نے فرمایا اے چچا جان، اگر آپ کے قدموں پہ قربان ہونے کا نام موت ہے تو موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ امام حسین نے شہزادہ قاسم کے سر کو چوما اور فرمایا کل شہید ہونے والوں میں تمہارا نام بھی ہے، علی اصغر کا نام بھی ہے۔ شہزادہ قاسم تڑپ اٹھے اور فرمانے لگے اے میرے چچا حسین، کیا یہ ظالم خیام کے اندر بھی آ جائیں گے؟ امام حسین اپنی آنکھوں کو نم کر کے فرماتے ہیں اے قاسم، میں فوج اشقیاء کے پاس اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے کر جاؤں گا اور وہاں یہ ظالم تیر مار کر اسے شہید کریں گے۔ بس رات ڈھلتی ہے، 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ ہر ایک شہید امام حسین کے قدموں پر اپنی جان قربان کر رہا تھا۔ بی بی ام فروہ دیکھ رہی ہیں کہ اس کا بیٹا قاسم اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے زور زور سے رو رہا ہے۔ بی بی ام فروہ قریب گئیں اور اپنے بیٹے قاسم سے فرمایا اے میرے شہزادے کیوں رو رہے ہو؟ شہزادہ قاسم فرماتے ہیں کہ اے میری ماں، صبح سے اب تک جب بھی میں چچا حسین کے پاس جاتا ہوں کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں تو آپ فرماتے ہیں قاسم ٹھہر جاؤ۔ اے میری ماں، آپ چچا حسین سے کہیں کہ مجھے میدان کے اندر جانے کی اجازت دے۔ بس جیسے ہی شہزادہ قاسم نے یہ فرمایا، بی بی ام فروہ کو حضرت امام حسن کی وصیت یاد آ گئی۔ آپ نے کہا اے قاسم، تمہارے بازو پہ جو تعویذ بندھا ہے اس کو کھولو، کیونکہ تمہارے بابا حسن نے فرمایا تھا کہ یہ تعویذ قاسم کے بازو پہ باندھ لو اور عن قریب ایک ایسا وقت آئے گا جب میرا بھائی حسین غریب ہو جائے گا، تب یہ تعویذ کھول کر میرے بھائی کو دینا اور کہنا کہ میری طرف سے قاسم کی قربانی کو قبول فرمائے۔ جیسے ہی شہزادہ قاسم نے تعویذ کھولا تو اس میں امام حسن کی وصیت تھی۔ آپ نے اس کو پڑھا اور دوڑتے ہوئے اپنے چچا حسین کے پاس آئے اور فرمایا اے چچا حسین، میرے بابا نے آپ کے لیے کچھ لکھا ہے۔ امام حسین نے اپنے بھائی کے تعویذ کو اپنی آنکھوں پر رکھا اور دیکھا کہ اس میں تحریر تھا کہ اے میرے بھائی حسین، میں نے بچپن میں سنا تھا کہ ہماری ماں آخری وقت ہمارے بابا علی سے فرما رہی تھیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ ہمارا بچہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کر کے کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا۔ اس وقت نہ اللہ کے رسول ہوں گے، نہ میں فاطمہ، نہ علی تم، نہ حسن ہوگا، میرا حسین بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا۔ تب سے میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے بیٹا دے جو میں کربلا کے لیے رکھوں، تاکہ وہ میرے بھائی حسین کے قدموں پر اپنی جان قربان کرے۔ اے حسین، آج قاسم کو میری طرف سے اپنے قدموں پہ قربان ہونے کی اجازت دو۔ امام حسین رو کے تعویذ کو چومتے ہیں اور شہزادہ قاسم کے سر کو چومتے ہیں اور فرماتے ہیں اے قاسم، جا اللہ کی راہ میں قربان ہو جا۔ پھر آپ فرماتے ہیں اے میرے بچے، آج ذرا میں خود تجھے پہناؤں گا۔
تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک ایک زرہ امام حسین اپنے شہزادہ قاسم کو پہناتے رہے، لیکن کوئی بھی زرہ شہزادہ قاسم کے جسم پر پوری نہ اتری۔ بالآخر شہزادہ قاسم نے فرمایا، اے میرے چچا حسین، مجھے بغیر ذرہ کے میدان میں جانے کی اجازت دیں، شاید اللہ کی یہی مرضی ہے۔ بس اللہ اکبر کہہ کر حسین کا لال میدان میں آیا، شیر کی طرح فرماتے ہیں، اے فوج اشقیا، میں علی کا پوتا ہوں، عباس کا بھتیجا ہوں، حسن کا بیٹا ہوں، اگر کوئی میرے مرد مقابل ہے تو آؤ۔ عمر بن سعد، شمر اور دوسرے بہادر زور زور سے ہنسنے لگے کہ یہ 13 سالہ بچہ ہمیں للکار رہا ہے۔ یزید کی فوج میں ازرق نام سے ایک بہادر تھا جو ہزاروں کے لشکر کے ساتھ اکیلا لڑتا تھا۔ عمر بن سعد نے کہا، جا قاسم کا سر قلم کر کے آ، تو وہ ہنس کر کہتا ہے، اس بچے کا میرا کیا مقابلہ، اس کے لیے تو میرا بیٹا ہی کافی ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے، اس کا بیٹا گیا، شہزادہ قاسم نے ایک ہی وار میں اس کو قتل کر دیا۔ وہ حیران ہو کر دوسرے بیٹے کو بھیجتا ہے، وہ بھی قتل ہو گیا، تیسرا بیٹا بھی مارا گیا۔ تو ازرق میدان میں آتا ہے، جیسے ہی وہ پہلا وار کرتا ہے، شہزادہ قاسم نے یا علی کہہ کر ایک ضرب ماری تو وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ عمر بن سعد نے کہا، یہ علی کا لال ہے، جاؤ سب مل کر حملہ کرو۔ بس ایک 13 سال کا بچہ اور ہزاروں کی فوج نے مل کر حملہ کیا۔ کوئی سامنے سے وار کرتا ہے تو کوئی پشت سے وار کرتا ہے، کوئی دائیں طرف سے تیر مارتا ہے تو کوئی بائیں طرف سے نیزہ پھینکتا ہے۔ بس ایک تیر شہزادے کے سر پہ لگا، شہزادہ گھوڑے سے زمین پر آیا اور آواز دی، اے چچا حسین، میری مدد فرمائیں۔ امام حسین جیسے ہی میدان میں آتے ہیں، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ کا جسم مبارک گھوڑوں کے پاؤں میں پامال ہونے لگا، آپ کا سینہ اور پشت ایک ہو گئی، آپ کی پسلیاں ٹوٹنے لگیں۔ امام حسین جیسے ہی میدان میں پہنچتے ہیں تو قاسم کی لاش کو ڈھونڈا اور دیکھا، کہیں قاسم کا ہاتھ اور کہیں بازو پڑا ہے، کہیں قاسم کے پاؤں تو کہیں سر پڑا ہے۔ حضرت امام حسین اپنے بھائی کی نشانی کو چومتے ہیں، جیسے باغبان اپنے باغ میں سے پھول چنتا ہے، ایسے ہی امام حسین شہزادہ قاسم کی لاش کو چن کر کربلا کی زمین سے اکٹھا کرتے ہیں اور خیموں کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ وہاں فروہ خیمے میں منتظر تھی کہ عنقریب میرے بیٹے کی لاش خیمے میں آئے گی۔ جیسے ہی امام حسین خیمے میں آتے ہیں تو فروہ نے پوچھا، اے میرے بھائی، میرے بچے کی لاش کہاں ہے؟ امام حسین نے قاسم کی لاش کو فروہ کے سامنے رکھا اور فروہ کہتی ہیں، میرے بیٹے، تم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، مجھے بی بی سیدہ فاطمہ کے سامنے سرخ رو کر دیا۔ سلام ہو شہزادہ قاسم پر، سلام ہو کربلا کے تمام شہیدوں پر۔